آج 3 جمادی الثانی پہلے جمعہ کے دن اللہ تعالیٰ کی لاڈلی سورت پڑھ لو، 7 نسلوں کی تقدیریں بدل جائیں گی۔ انشاءاللہ اس وظیفے سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج جمادی الثانی کے پہلے جمعہ کے دن کا خاص اور بہت ہی طاقتور وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ یہ ایک ایسا وظیفہ ہے کہ جس کو پڑھنے سے آپ کی ساری پریشانیاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی۔ جو شخص اس مبارک سورت کو پڑھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گھر اور اس کے گھر کے تمام افراد کو مالا مال فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس گھر کے لیے پورے سال کا رزق کھول دیتا ہے۔ اس گھر کی ہر مشکل اور پریشانی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اس مبارک سورت کی برکت سے ہر مسئلہ حل ہو جاتا ہے، تنگ دستی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص مقروض ہے تو اس کو قرضے سے مکمل نجات مل جائے گی۔ اگر کسی شخص کی اس کے علاوہ کوئی بھی اور حاجت ہے تو اللہ تعالیٰ اس مقصد کے اندر اس بندے کو کامیابی عطا فرماتا ہے۔ یہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے جس کی فضیلت اور برکت بہت زیادہ ہے۔ اس مبارک سورت کو کثرت سے پڑھنے سے آپ کی ہر تکلیف، ہر بیماری، تنگ دستی، غربت، قرض، الغرض ہر چیز کے لیے نہایت ہی طاقتور ہے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں اس مبارک سورت کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اس مبارک سورت میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کفار مکہ کی بدسلوکیوں کے بارے میں تسلی اور خیر کثیر کی خوشخبری دی ہے۔ سورۃ الکوثر میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، بے شک ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا فرمائی، پس آپ اپنے رب کے لیے قربانی کیجئے، بے شک آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہے۔ قرآن کریم کے تمام فیصلوں اور احکامات میں پوری طرح سچائی ہے اور اس میں کسی بھی طرح کی باطل کی آمیزش نہیں ہو سکتی۔ انسان کو ہر حال میں اللہ تعالیٰ کو ہی پکارنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے سوا پناہ دینے والا، رزق دینے والا اور مسائل حل کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے اور ہر چیز پر قادر ہے۔ اس کے قبضہ قدرت میں دونوں جہانوں کی بادشاہت ہے۔ محترم ناظرین، آج جمادی الثانی کے پہلے جمعہ کے مبارک دن کا ایک نہایت ہی قیمتی عمل آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ اس عمل کو آپ نے آج 3 جمادی الثانی جمعہ کے دن ایک بار لازمی کر لینا ہے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ اس قیمتی عمل کو جاننے کے لیے آپ اس ویڈیو کو ایک بار آخر تک مکمل ضرور دیکھیے گا۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، آج انشاءاللہ ایک دن کے اندر مل جائے گا۔ آج یہ وظیفہ پڑھتے ہی آپ کا نصیب کھل جائے گا۔ وظیفہ کرنے کا طریقہ کار میں آپ کو بتا دیتا ہوں اور ساتھ میں یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ وظیفہ کرتے وقت آپ نے کن کن باتوں کا خاص خیال رکھنا ہے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ وظیفے کا طریقہ کار اچھی طرح سے سمجھ لیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سب سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں۔ انشاءاللہ ایسے بہت سے وظائف اور اعمال روزانہ آپ کے حوالے کرتا رہوں گا۔ اب عمل کیا ہے یہ سمجھ لیں۔ آج 3 جمادی الثانی پہلے جمعہ کے دن آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے، آپ نے باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے 3 بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ لیں، جو بھی درود پاک آپ کو یاد ہے آپ وہ پڑھ لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں۔ آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت سب سے زیادہ ہے۔ ایک مرتبہ درود ابراہیمی میرے ساتھ بھی پڑھیے گا تاکہ ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے
آپ میں سے جو کوئی جو بھی مانگنا چاہتا ہے مانگ لیں۔ آج قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ آج آپ کی تقدیر اور مقدر کا ستارہ چمک اٹھے گا۔ آپ چاہیں تو روزگار کے لیے پڑھ لیں، بے اولاد ہیں تو اولاد کے حصول کے لیے پڑھ لیں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ پاک آپ کو نرینہ اولاد عطا فرمائے گا۔ نافرمان اولاد یا نافرمان شوہر کے لیے پڑھ لیں، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لیں، من پسند شادی یا من پسند نوکری کے لیے پڑھ لیں۔ جس کی جو حاجت ہے، جو مقصد ہے، جو بھی خواہش ہے، آج مانگ لینا۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی کوئی حاجت ناممکن ہے تو آپ نے اپنے اس مقصد کی نیت کرنی ہے۔ اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ پھر فوری طور پر آپ نے اپنی آنکھوں کو بند کرنا ہے اور پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ تعالیٰ کے ایک مبارک اسم اعظم کا وظیفہ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا ہی لاڈلا اور بڑا ہی طاقتور اسم اعظم ہے۔ آپ کے کاروبار میں جتنی بھی بندشیں ہیں، آپ کے رشتوں میں جتنی بھی بندشیں ہیں، آپ کے گھر میں جتنے بھی جادو جنات کے اثرات ہیں، آپ کی اولاد پر جتنی بھی نظر بد ہے، یہ اسم اعظم سب برے اثرات کو ختم کر دے گا۔ یہ نام رب کریم کا صفاتی نام ہے، وہ مبارک نام یا قہارو ہے۔ جب کوئی بندہ اس اسم مبارک یا قہارو کو پڑھتا ہے تو اس انسان کی تقدیر بدل جاتی ہے، اس انسان کا نصیب کھل جاتا ہے۔ یا قہارو پڑھتے ہی آپ کے کاروبار سے تمام بندشیں ختم ہو جائیں گی۔ آپ کی اولاد کے رشتوں میں جتنی بھی بندشیں ہیں انشاءاللہ تعالی اس عمل کی برکت سے ختم ہو جائیں گی۔ آپ کے گھر سے تمام جادو جنات کے اثرات ختم ہو جائیں گے۔ دکان، دفتر، کاروبار نظر بد اور جادو جنات سے اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں چلے جائیں گے۔ جب سب کچھ اللہ پاک کی حفاظت میں چلا جائے گا تو پھر دنیا کی کوئی بھی طاقت آپ سے آپ کی کامیابی کو نہیں چھین سکتی۔ پوری توجہ اور خلوص نیت کے ساتھ آپ نے یا قہارو کو پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ یا قہارو ایک بار ہو گیا، یا قہارو دو بار ہو گیا، یا قہارو تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا قہارو کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ یہ پاک نام آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ یا قہارو کا یہ خاص وظیفہ پڑھتے ہی آپ کے رزق اور دولت میں برکتیں اور وسعتیں آتی ہیں۔ آپ نے یا قہارو کو 11 بار پوری توجہ اور خلوص نیت کے ساتھ پڑھنا ہے۔ یا قہارو پڑھنے سے آپ کی زندگی میں جتنے بھی برے اثرات ہیں وہ تمام برے اثرات ختم ہو جائیں گے۔ آپ کی تمام تنگ دستیاں ختم ہو جائیں گی، تمام تر بیماریاں ختم ہو جائیں گی، آپ کی تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ اللہ کریم سے جو بھی مانگیں گے آپ کو مل جائے گا۔ 11 بار یا قہارو پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ آپ نے استغفر اللہ کا وظیفہ پڑھنا ہے، تاکہ وہ تمام گناہ جن گناہوں کی وجہ سے ہم مشکلات کا شکار ہو جاتے ہیں، پریشانیوں کا شکار ہو جاتے ہیں، اپنے ان گناہوں سے معافی مانگنے کے لیے آپ نے دوسرے نمبر پر استغفر اللہ کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ استغفر اللہ ایک بار ہو گیا، استغفر اللہ دو بار ہو گیا، استغفر اللہ تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ استغفر اللہ کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 100 بار پڑھنا ہے، یعنی دوسرے نمبر پر ایک تسبیح آپ نے استغفر اللہ کی پڑھنی ہے۔ جب آپ ایک تسبیح استغفر اللہ کی پڑھ لیں تو اس کے بعد اپنے وظیفے کے اندر تاثیر اور طاقت بھی پانا چاہتے ہیں اور ہر مقصد میں کامیابی کو کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں تو صرف اور صرف اس سورہ مبارکہ کو بتائے گئے طریقے سے لازمی پڑھ لیجئے گا۔ جس گھر میں اس سورت مبارکہ کی بلند آواز سے تلاوت کی جاتی ہے
اس گھر سے ہر طرح کی پریشانیاں مصیبتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ آپ نے تیسرے اور آخری نمبر پر سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ سورہ کوثر کو آپ اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 41 بار پڑھنی ہے۔ سورہ کوثر 41 بار پڑھتے ہی اللہ کی طرف سے سکون اترتا ہے، انسان کو سکون والی زندگی نصیب ہوتی ہے اور بندہ پریشانیوں سے نکل جاتا ہے۔ انسان اپنے تمام غموں اور مشکلات سے نکل جاتا ہے۔ یہ سارے اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنے کے بعد آپ نے پھر سے 3 بار درود پاک پڑھنا ہے، جو درود پاک آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ آپ نے اس مبارک سورت کو اور استغفار کو بتائے گئے طریقے کے مطابق آج 3 جمادی الثانی پہلے جمعہ کے دن لازمی پڑھنا ہے۔ آپ یہ وظیفہ کسی بھی نماز کے بعد کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کی روزی کے اندر بے پناہ برکت ہوگی، بے پناہ اضافہ ہوگا اور غربت ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ اگر آپ مقروض ہیں تو ہمیشہ کے لیے قرضے سے آپ کو نجات مل جائے گی۔ اگر آپ جنات کا شکار ہیں، انشاءاللہ آپ ہمیشہ کے لیے ان کے حملوں سے محفوظ ہو جائیں گے۔ اگر آپ کے گھر میں تنگ دستی ہے تو انشاءاللہ اس کا بھی جڑ سے خاتمہ ہو جائے گا۔ آخر میں آپ لوگ دعا ضرور مانگیے گا، اپنی تمام پریشانیوں کے لیے، اپنی تمام حاجتوں کے لیے، دکھ تکلیف کے لیے اللہ پاک سے رو کر گڑ گڑا کر آپ نے دعا ضرور مانگنی ہے۔ انشاءاللہ تعالی اللہ پاک ضرور کرم فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جتنے بھی مسلمان اس دنیا میں پریشان حال ہیں، اللہ پاک ان سب کی مشکلات اور پریشانیوں کو ختم فرما کے ان کی زندگی میں سکون عطا فرمائے۔ اور جو بھی میرے بھائی اور بہن اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، اللہ پاک ان سب کو ہمیشہ خوشیاں اور کامیابیاں عطا فرمائے، آپ سب کی ہر جائز خواہش کو پورا فرمائے اور آپ کو ہمیشہ سلامت رکھے، آمین۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔